موگلی کی کہانی۔ ہندوستان کے گہرے جنگل میں ایک ننھا بچہ تنہا پایا گیا۔ وہ بچہ جس کا نام موگلی تھا جنگل میں اس وقت اکیلا رہ گیا تھا جب جنگل کے خوفناک بادشاہ شیر خان نے اس کے والدین کو بھگا دیا تھا۔ ایک مہربان مادہ بھیڑیا نے اس بے بس بچے کو گود لے لیا اور اپنے بچوں کے ساتھ پالنے لگی۔ موگلی جنگل کے اصولوں کے مطابق پلا بڑھا۔ اس کے سب سے قریبی دوست بلو ایک بڑا اور نرم دل ریچھ اور بغیرہ ایک عقل مند سیاہ تیندوا تھے۔ بلو نے اسے مستی کرنا، شہد کھانا اور زندگی سے لطف اندوز ہونا سکھایا، جبکہ بغیرہ نے اسے جنگل کے قوانین سکھائے اور خبردار کیا کہ وہ ہمیشہ خطرات سے بچ کر رہے۔ مگر خطرہ ہمیشہ قریب تھا۔ جنگل کے ظالم بادشاہ شیر خان نے کبھی موگلی کو بھلایا نہیں تھا۔ انسانی بچہ جنگل میں نہیں رہ سکتا، شیر خان نے غرایا۔ ایک دن یہ بڑا ہو کر ہم سب کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ وہ موقع کی تلاش میں رہا۔ ایک دن جب موگلی دریا کے کنارے کھیل رہا تھا، بندروں کے ایک گروہ بندر لوگ نے اسے اغوا کر لیا۔ وہ اسے جھولتے جھولتے کھنڈرات کے شہر لے گئے اور اسے اپنا سردار بنانے کی کوشش کرنے لگے، مگر موگلی وہاں نہیں رہنا چاہتا تھا۔ خوش قسمتی سے بغیرہ اور بلو اس کی مدد کے لیے پہنچ گئے اور ان کے ساتھ کا نامی ایک بڑا اژدہا بھی تھا۔ کا نے اپنے جادوئی جھولنے والے ناچ سے بندروں کو بے حس کر دیا اور یوں موگلی بچ نکلا۔ اسے احساس ہوا کہ جنگل میں ہر جگہ خطرہ تھا اور اسے زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ وقت کے ساتھ بھیڑیوں کے غول نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ موگلی انسانی دنیا میں واپس چلا جائے، کیونکہ شیر خان اس کے قتل کے در پہ تھا۔ مگر موگلی نے انکار کر دیا۔ وہ جنگل اور اپنے خاندان کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ آخرکار ایک شام شیر خان نے بھیڑیوں پر حملہ کر دیا اور موگلی کو اس کا سامنا کرنا پڑا۔ بلو کی تعلیمات یاد کرتے ہوئے موگلی نے اپنی ہوشیاری سے شیر خان کو ایک چال میں پھنسا دیا جہاں آگ کے شعلوں نے اسے ہمیشہ کے لیے بھگا دیا۔ موگلی نے جنگل کو بچا لیا تھا، لیکن اسے احساس ہوا کہ اب اسے ایک نیا راستہ چننا ہوگا۔ بہت بھاری دل کے ساتھ موگلی انسانوں کے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ وہاں اس نے ایک ندی کے کنارے ایک لڑکی کو پانی بھرتے دیکھا۔ وہ حیران ہوا اور اس کی طرف قدم بڑھایا۔ لڑکی نے مسکرا کر دیکھا اور پہلی بار موگلی نے انسانوں سے ایک انوکھا تعلق محسوس کیا۔ اس نے آخری بار اپنے پیارے جنگل کی طرف دیکھا، گہری سانس لی اور پھر گاؤں کی طرف چل پڑا، یہ جانتے ہوئے کہ جنگل ہمیشہ اس کا حصہ رہے گا۔ یوں بھیڑیوں کے درمیان پلنے والا بچہ ایک کہانی بن گیا جو ہمیشہ جنگل کے موگلی کے نام سے یاد رکھا جائے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے سب بچوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک، شیئر اور آپ کے اپنے چینل کڈزی اسٹوری لینڈ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔